بھی ان لوگوں سے کس طرح سے محبت کرتی ہے، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مشہور عالم دین، ان کا نام حافظ عمر صدیق ہے، قرآن کی عظمت کی موضوع پر انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا، ایک شخص کو 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کی عمر غالباً 30 سال اور دوسرے بیٹے کی عمر غالباً 23 سال۔ دوسرا بیٹا جو ہے نا وہ اپاہج تھا، یعنی چلنے اور پھرنے کے قابل نہیں تھا، جسم ہاتھ اور پیر گر کے ہیں لیکن دماغ اور چہرہ تمام صحیح ہے۔ دوسرے بیٹے کا کام کیا ہے کہ ہر دن صبح میں اٹھنا، ناشتہ کرنا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر دوپہر میں کھانا کھانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر شام میں کھانا کھانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یعنی قرآن مجید سے ایسی محبت ہو گئی، اللہ اکبر، اتنی شدت کی تلاوت کی اس نوجوان کو محبت ہو گئی کہ ہر وقت میں جو ہے نا اپنی زبان کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جسم کے اندر کثرت سے چھاتی میں درد ہونے لگا۔ جب ہاسپٹل کو لے کر گئے تو چھوٹا سا آپریشن جو ہے نا، ہارٹ کا آپریشن بچے کو کرنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا۔ تو جب ڈاکٹر نے آپریشن کر رہا تھا آپریشن تھیٹر کے اندر، ایسے وقت میں بھی اس اپاہج نوجوان کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا، میرے ایکسپیرینس کے اندر 40 سال کے تجربے میں یہ پہلا پیشنٹ ہے جس کو میں آپریشن کر رہا ہوں، پھر بھی اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں۔ تب اس نے ایک مسلمان نرس کو کہا کہ آپ آ کر کان لگا کر سنیے آخر وہ کیا بولنا چاہا۔ تو جب وہ میل نرس جو ہے نا آ کر کان لگا کر سن رہی تھی تو وہ نوجوان آپریشن کی حالت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا۔ تو ڈاکٹر حیران ہو کر کہا، یہ بڑا معجزہ ہے کہ میں انسان کو آپریشن کر رہا ہوں اور ایسی حالت میں بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آخر یہ قرآن کیا ہے؟ وہ غیر مسلم تھا ڈاکٹر۔ تو تب اس نرس نے قرآن مجید کی ترجمہ ڈاکٹر کو پہنچایا، تو الحمدللہ اس ڈاکٹر نے پڑھنا شروع کیا۔ جیسا پڑھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ دن بہ دن تحقیق کرنے کر آخر میں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن کر۔ معزز سامعین، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1، قرآن سے جب آپ وفاداری کریں گے، قرآن بے وفا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے اور آخرت سے پہلے خبر میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص جیسے سورہ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، یہ سورتیں آخرت کے دن انسان کے لیے حجت بنیں گی۔ اے اللہ اس بندے کو دوزخ میں نہ ڈال، اے اللہ اسے تو سزا نہ دے، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ جس طرح سے روزہ آپ کے حق میں جو انسان روزہ رکھ کر مر جاتا ہے تو روزہ جو ہے نا آخرت کے دن گواہ دے گا کہ اے اللہ تجھے رضا کرنے کے لیے ہر چیز سے، ہر خواہش سے دور تھا، لہذا تو اسے معاف کر دے۔ اسی طرح قرآن مجید بھی جو ہے نا کہتا ہے، اے اللہ یہ تیری تلاوت کرتا تھا، تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا، لہذا تو اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے بھائی، اس نوجوان کا کام کیا تھا؟ بیچارہ ہاتھ پیر سے معذور تھا، بس قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا صبح و شام۔ تو اللہ قرآن مجید اس نوجوان کو، وہ بیماری کی حالت میں تھا تو تب بھی اس کا ساتھ دی، اچھے وقت میں بھی اس کے ساتھ دی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، جہاں کہیں بھی ہو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے کہا، ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکی ہے،
الف لام میم آپ نے 3 حروف پڑھ لی، گویا کہ آپ کو 30 نہیں ملے گی. سبحان اللہ. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ سجدہ، یہ 2 سورتوں کی تلاوت کرتے تھے. آج ہم کتنے مسلمان ہیں سونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید ہی تھا تو انسان کو انقلاب برپا کیا. یہ قرآن مجید ہی ہے جس کے ذریعے سے کئی لوگ ہدایت پہ آئے. تو پتہ یہ چلا، یہ اسباب دیکھیے، کبھی اس واقعے کو غور کریے. ایک انسان کو قرآن مجید کی عظمت بتانا تھا اور ایک انسان کو اسلام قبول کروانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ بنایا. ایک انسان، یہ بچہ بیمار ہو جانا، اس کا آپریشن ہونا، اس کی زبان سے قرآن پڑھنا، اس کی آواز کو سننا، اس کے بعد قرآن مجید کا وہ تحقیق کرنا، پھر اسلام قبول کرنا. دیکھیے اللہ کتنی بڑی ذات ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. اللہ. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی جس طرح سے اس نوجوان کو قرآن سے محبت تھی، ایسے ہی ہمیں اٹھتے بیٹھتے اوڑھنا بچھونا ہم قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم اس دنیا میں رکھیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، ہماری حالت موت کے وقت بھی اپنی زبان کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرمائے اور کلمہ شہادت نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.